بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایم ٹی ایل اور ہمارا چینل ہے ایم ٹی ایل ٹی وی، جس میں ہم خبریں، تبصرے اور تجزیے پیش کرتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی آخری ساتیں ہیں، تقریباً 27واں روزہ گزر گیا۔ ایک طرف پاکستان اپنے سیاسی اور معاشی مسائل کا شکار ہے، تو دوسری طرف دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو اہم ترین مسئلہ ہے، بدترین مسئلہ ہے، جس میں مسلمان حکمرانوں نے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا، اور وہ ہے فلسطین کا معاملہ۔ فلسطین کا مسئلہ شروع ہوئے 6 ماہ گزر گئے، اور ان 6 ماہ کے دوران اسرائیل نے بربریت کی انتہا کر دی۔ جو کچھ کیا وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ حروف میں لکھا جائے گا۔ ان 6 ماہ کے دوران اگر ہم دیکھیں، جو بمباری ہوئی غزہ میں 33,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، اور ان شہداء میں 13,000 تقریباً 40% بچے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی مسلمان حکمران یا حکومت ایسی نہیں تھی جس نے اس پر پوری طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ آواز اٹھائی۔ ہماری اسلامی فوج، جس کے سربراہ ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف ہیں، شاید اس کا تو کام ہی ملازمت کرنا ہے، اور اس فوج کا ہی کام ملازمت کرنا ہے، اور وہ امریکیوں کی ملازمت کرنا ہے۔ وہ تو منہ میں دہی دبا کے بیٹھی ہوئی ہے، دہی جمی ہوئی ہے ان کے منہ میں، کچھ کہہ نہیں رہے، پتہ نہیں کس لیے بنائی گئی تھی۔ ایسی افواج سے تو نہ ہونا، افواج کا نہ ہونا بہتر تھا۔ مسلمان حکمران اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں۔ ایک واجبی سا بیان آ جاتا ہے، جیسے ہمارے وزیر اعظم کا کبھی آ جاتا ہے، کبھی کہیں سے آ جاتا ہے، کبھی کہیں سے آتا ہے۔ یمن کے لوگوں نے اس پورے عرصے میں بے انتہا مدد کی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی، جو تکلیف جس بات سے مجھے ہوئی، تو یہ کہ غزہ کے اس بارڈر پر جو مصر کی طرف سے کھلتا ہے، اسے پوری طاقت کے ساتھ نہیں کھولا گیا۔ کم از کم اس پر ان مسلمانوں کے لیے جن چیزوں کی کمی تھی، ادویات تھی، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، پانی پینے کے لیے پانی تھا، وہ تو مل جاتا، شاید اس سے کچھ جانی نقصان کم ہوتا۔ اسرائیل نے غزہ کے تمام اسپتال برباد کر دیے، تباہ کر دیے، راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ شفا اسپتال، جسے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال کہا جاتا تھا، جس میں صحت کی سہولیات پوری طرح ہوا کرتی تھی، وہاں اب ملبے اور راکھ کا ڈھیر ہے۔ اسرائیل نے اب عالمی اداروں کو اس اسپتال تک، شفا اسپتال تک رسائی دی، تو اس ٹیم نے دل دہلا دینے والے واقعات بیان کہ انسانی ہاتھ پاؤں زمین سے نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی جو دفن ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں باہر نظر آ رہے ہیں۔ بدبو ہے، ظاہر ہے انسانی جسم گلنے سڑنے کی بدبو آتی۔ شاید وہاں تو صرف جسم جلے ہیں، یہاں پوری مسلم امہ کے حکمرانوں کی حمیت جل گئی، گل گئی، سڑ گئی، کسی قابل نہیں رہے۔ وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے جب ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں پر ظلم ہو رہا تھا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کی کس طرح مدد کی۔ لیکن شاید یہ دنیا بہت عزیز ہے ان حکمرانوں کو۔ دوسری طرف دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ اب عام لوگ اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کی بات کر رہے ہیں، کہ استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس ظلم و ستم کے خلاف نہیں آنکھ کھلی تو ہماری مسلمان حکومت فرانس میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے 115 ارکان اسمبلی نے اپنے صدر کو خط لکھا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی بند کی جائے،
اور اس جو قتل و غارت گری ہے، نسل کشی ہے، اس کا حصے دار نہ بنا جائے۔ بہرحال اس پر تو ہم گفتگو کرتے رہیں گے، کیا کریں، دل جلتا ہے تو آواز بھی نکلتی ہے۔ مسلمان بھائی ہیں، ہم اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سیاسی رہنما جتنی شد و مت کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کرنے پر لگے ہیں، اتنی اگر طاقت کے ساتھ وہ اسرائیل کے ساتھ کے خلاف بولتے تو شاید اسرائیل میں جنگ بندی تو ضرور ہو۔ ہماری وزیر اعلیٰ اکلوتی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، جو پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، تجربہ تو ہے نہیں انہیں، لیکن بہرحال انہوں نے گزشتہ کل عمرے پہ جانے سے پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو قاتل ڈور جس سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ KPK میں بن رہی ہیں۔ مریم صاحبہ، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے آپ کو الفاظ کا چناؤ، الفاظ کے استعمال کے لیے، چناؤ کے لیے بہت احتیاط کرنی ہے۔ پہلے آپ ایک لیڈر تھیں، سیاسی رہنما تھی، اپوزیشن لیڈر تھی، اب آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، صوبے کی سربراہ ہیں۔ آپ نفرتوں کے بیج کو مزید ہوا نہ دیں، یہ پنجابی پختون ورسز نہ کریں۔ آپ اگر ہم کہہ رہے ہیں، مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ KPK سے بن کر ڈور آ رہی ہے، تو وہ آن لائن تو نہیں بک رہی نا، وہ بیچنے کے لیے کوئی طریقے ہوں گے نا، دکانیں ہوں گی۔ آپ کی پولیس کیا بھنگ پی رہی ہے؟ بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے یا صرف آپ کے مخالفین کو گرفتار کر رہی ہے؟ پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری جو مسلح افواج ہیں، ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، وہ مسلسل دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں موجود ہیں، ہر میدان میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو ہمارے کھلاڑیوں کو تربیت دینے کے لیے، فٹنس کے لیے بھی ہماری فوج آ گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری فوج کا کہاں کہاں یہ لوگ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس تربیتی سہولتیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ ہر ادارے کو کرنی چاہیے تربیتی سہولتیں۔ ہاں، ایک بات ہے، ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ لاڈلے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کسی اور کی بات نہیں مانتے، وہ صرف ڈنڈے کی بات مانتے ہیں، تو ڈنڈے کے زور پہ ان سے فٹنس کرائی گئی تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سسٹمز بنائی جانی چاہیے۔ ہماری فوج جس دلدل میں پھنس چکی ہے، اس دلدل سے باہر نکلنے کا راستہ انہی لوگوں کے پاس ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب ایک دلیرانہ فیصلہ کریں، پاکستان کی سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا۔ اگر کوئی غلط فیصلہ کر چکے ہیں تو اس سے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، دین کی تعلیمات جانتے ہیں، اور رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بہتری کی طرف آپ 100 قدم آگے چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک قدم پیچھے ہٹنا جو ہے وہ جہاد عظیم ہے۔ میرے خیال میں جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے یہ جہاد عظیم کا موقع آ چکا ہے۔ آئیں آگے بڑھیں، ہاتھ بڑھائیں۔ اگر فتح مکہ کے بعد کی رول ماڈل کی بات کی جاتی ہے تو آپ اس پہ بات کریں۔ اگر نیگوسیشنز کی بات کی جاتی ہے تو اناؤں کو چھوڑیں، ملک بچائیں۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی اور زرعی ترقی اور فلاں ترقی اور فلاں ترقی، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے صرف اس کی جغرافیائی سرحدوں کا ایسا تحفظ کہ دنیا اس پر رشک کرے، اور جس دن آپ نے وہ کر لیا، ہم سمجھیں گے کہ پاکستانی قوم اب ناقابل تفسیر ہو چکی ہے۔ پھر ساتھ ایک کام اور بھی کریں، آپ اپنے لوگوں کو اس جگہ پر رکھیں کہ وہ کسی کو چوری نہ کرنے دیں، کرپشن نہ کرنے دیں، اس ملک کا پیسہ لوٹنے نہ دیں، لوٹ کر باہر نہ جانے دیں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جنرل عاصم منیر صاحب تاریخ میں آپ کا نام ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔